میں بنیادی طور پہ برطانوی سرکاری حساس ادارے سے وابستہ ہوں، نام نہیں میں لینا چاہ رہا۔ دنیا باکسنگ کے شہنشاہ محمد علی، باکسنگ کے بعد اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے جو کام کیے ہیں وہ اور کوئی بندہ نہیں کر سکتا، سفید فام ہوں یا رنگدار ہوں۔ بات یہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ تو میں جو بات کرتا ہوں وہ وہی کرتا ہوں جو وہ اس نے کہی ہے۔ جیزس کی بات ہو جاتی ہے یا کسی اور کو کر لیتا ہے تو کرے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مہمان ہیں طاہر جمیل نورانی صاحب، لندن میں ہوتے ہیں، سیالکوٹ سے وہاں گئے تھے، پچھلے سال بھی پاکستان آئے تو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تھے، انٹرویو کیا تھا۔ آج پھر ہم ان سے بات کریں گے۔ 1 سال کے بعد پاکستان آئے ہیں، 1 سال میں بہت کچھ بدل گیا۔ جناب نورانی صاحب، کیا تبدیلی آپ کو نظر آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوان صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج خصوصی طور پر دعوت دی اپنے آفس میں، اور تاکہ ملکی اور غیر ملکی حالات کے بارے میں ہم کچھ تھوڑی بہت جو ہم علم رکھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بات چیت ہو جائے۔ تو میں بس چند روز ہوئے یہاں آیا ہوں، کچھ امور تھے وہ ان کے سلسلے میں آیا ہوں، اور بس اسی سلسلے میں یہاں ملک کے حالات اور دوستوں سے، جرنلسٹ دوستوں سے، کچھ غیر سیاسی دوست ہیں، کچھ سیاسی دوست ہیں، تو اس طرح کی ملاقات ان سے ہوئی ہے۔ اور آپ ملکی صورتحال کے بارے میں آپ؟ نہیں، میں نے یہ کہا کہ آپ 1 سال کے بعد آئے ہیں، بہت کچھ بدل گیا۔ برطانیہ میں 3 وزیر اعظم بدل گئے، ٹھیک، ملکہ سے وہاں پہ بادشاہ میں سلسلہ چلا گیا۔ پاکستان میں 2 وزیر اعظم بدلے، جی، پنجاب میں 3 وزیر اعلیٰ بدلے۔ جی ہاں، سیاسی صورتحال۔ ہاں، میں پہلے اپنے برطانوی صورتحال جو سیاسی اس کے بارے میں اختصاراً آپ کو پیش کرتا ہوں۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ ہمارے وہاں جو حالیہ تبدیلی آئی ہے اس میں آپ نے وہ دیکھا ہوگا، رشی سنک جو ہیں وہ ہمارے نئے وزیر اعظم 2 روز پہلے وہ منتخب ہوئے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی سلائٹلی ایلیبوریشن کروں گا کہ تاکہ آپ کے جو ناظرین یا سامعین ہیں ان کو بھی تھوڑی سی سمجھ آ سکے۔ رشی بھارتی نژاد برطانوی تاریخ میں پہلے ہندو وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے سابقہ، اور برطانوی تاریخ اتنی نئی نہیں ہے، بہت پرانی تاریخ ہے، 300 سالہ تاریخ جو ہے، اور اس میں پہلا ہندو وزیر اعظم، مسلمان کبھی نہیں ہوا وزیر اعظم، ابھی تک نہیں ہوئے۔ میئر ہوئے ہیں، لندن کا جو میئر ہے وہ مسلمان ہے، اور کچھ 10-12 میئر ہیں جو لندن اور گرد و نواح میں ہیں۔ لیکن یہ جو ہیں رشی، یہ پہلے چونکہ وزیر چانسلر بھی رہ چکے ہیں، وزیر خزانہ جسے کہتے ہیں آپ، اور ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھے وہ بورس جانسن، ان کے بھی یہ قریب ہیں اور تھے۔ اور اس سلسلہ میں یہ جو ہماری ابھی جنہوں نے مستعفی ہوئی ہیں، جو لیز ٹرس، وہ جو پرائم منسٹر ہماری بنی ہیں، بلکہ سال میں یہ 2-3 ہمارے جو ہے یہ 1 سال کے اندر جو ہے وہ اس میں جو ہے تبدیلی آئی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ معاشی اقتصادی حالت جو برطانیہ کی ہے اس کی لائٹ میں یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور ٹوری پارٹی جسے ہم کنزرویٹو پارٹی کہتے ہیں، وہ یہ پارٹی ہے جو چاہتی ہے کہ اپنا سلسلہ جاری رکھے۔ لیبر کے بعد انہوں نے ایک طویل عرصہ تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ایک ٹیم بنی تھی بورس جانسن صاحب کی، ان کا وہ سلسلہ ہو گیا کہ انہوں نے کووڈ کے دنوں میں، وہ ایک اور ذرا لمبی کہانی ہے کہ وہ ان کے آفس میں پارٹیاں ہوتی رہیں، خود وہ کہتے رہے کہ آپ احتیاطی تدابیر حاصل، لیکن وہ نہیں بات بنی۔ تو اس سلسلے میں پھر یہ ان کو اترنا پڑا، یعنی، اور وہاں کی جمہوریت میں یہ ایک خوبصورتی ہے کہ اگر آپ کا پتہ چل جائے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً ابھی حال میں جو انہوں نے رشید صاحب نے اب کیبنٹ بنائی ہے اپنے، اس میں وہ ہماری ہیں نیورمین، وہ بھی نژاد لگ رہی ہیں، کوئی انڈین ہیں یا کسی ملک کی ہیں، تو انہوں نے اگلے روز وہ وزیر تھی پہلے، یہ جو لیز ٹرسٹ ہوئی ہے اس کی چند مہینے پہلے وزیر تھی وہ،
تو وہ اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ انہوں نے جو اپنا وہ جو وزارتی کوڈ تھا اس کے اوپر جو انہوں نے وہ ڈاک بھیجنی تھی وہ اس پہ نہیں بھیجی اور اپنی ای میل پہ بھیج دی. اچھا. اور اس کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اسی وقت ان سے غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے فوراً استعفیٰ دے دیا. لیکن ابھی جو نئی کابینہ بنائی ہے رشید صاحب نے اس میں وہ پھر دوبارہ ہوم سیکرٹری کے طور پہ آئی ہے. اچھا، وہ لیز کی ناکامی کی کیا وجہ ہوئی کہ ان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا؟ جی، لیز کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس حال میں جیسے ہمارے یہاں وطن عزیز میں ہوتا ہے نا جی، آپ یہ چھوڑ گئے آپ یہ چھوڑ گئے اور ہمارے مقروض کر کے فلاں کر کے، اسی طرح جو جب سے ہم بریگزٹ سے نکلے ہیں برطانیہ اور جو حالات بنے ہیں ڈیو ٹو یوکرین اور رشین وار، اس میں بہت زیادہ برطانوی معیشت میں تبدیلی آئی ہے. تو یہ چونکہ بنی تھیں اور یہ مقابلے میں تھی پہلے رشید صاحب کے، تو اس میں رشید صاحب جو تھے وہ بیٹھ گئے تو پھر یہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئی بورس جانسن کے زمانے میں. تو ان کو یہ تھا کہ یہ ایک زمانے میں بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا سخت خیالات رکھتی تھی، 2-4 مرتبہ انہیں شکست بھی ہوئی بہت پہلے، لیکن اب وہ جب ٹوری جوائن انہوں نے کی کنزرویٹو تو پھر ان کو کامیابی ہوگی. تو اب یہ ہے کہ یہ جو ملک کے جو صورتحال تھی اس میں سب سے زیادہ انرجی کرائسس تھے جو ہیں، اور لگ یوں رہا ہے کہ آگے چل کے بھی ہوں گے، وہ بھی ڈیو ٹو یوکرین. اب یہ ہے کہ ایک یہ بھی خبر آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں جو کہ میں تسلیم نہیں کرتا، وی کم انڈر تھرڈ ورلڈ کنٹری وچ از ٹوٹلی رانگ. میں اس لیے بلیو نہیں کرتا کہ ورڈ ایک ہے اس کو نام آپ دے رہے ہیں، اگر کوئی غریب ہے یا تو وہ غیر ترقی یافتہ ہے تو اس کو اس طرح بنانا، لیکن دنیا میں یہ چلتا ہے. ہمارے رہنما کہتے ہیں باہر جا کے خود. تو اس میں اب یہ ہوا ہے کہ وہ کرائسس اور جو وہ لے کے آئی تھی اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹس، اس پہ اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ ابھی پورے نہیں ہوں گے، اس پہ کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو اب وہ بجلی کے کرائسس ہیں، گیس کے بھی ہونے والے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاؤنڈ کی جو ویلیو ہے وہ ایک دم ڈراپ ہو گئی ہے ڈالر کے مقابلے میں. یہ کبھی ہوا نہیں تھا اس طرح. لیکن یہ عارضی چیزیں ہیں، اس میں زیادہ اس میں سوچ بچار کی نہیں کہ ہم برطانیہ جو ہے اس میں یہ تمام طریقے رائج ہیں کہ فوراً وہ اپنے لیول کے اوپر آ جائیں گے. ٹھیک. اچھا، ہم بات کر لیتے ہیں ابھی رشید سونک صاحب کی. اچھا، یہ ہندو ہیں. جی جی. اچھا، تو ان کے ہندو بننے سے وہ جو تعصب ہوتا ہے مسلمانوں کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوگا؟ اور اس سے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات پر کوئی منفی اثر پڑ سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ذہن نشین ہمیں کرنا ہوگا جہاں بھی ہم رہیں، برطانیہ میں یا پاکستان میں، کہ وہاں ہندو مسلم پاکستانی یا جو دوسرے معاملات ہیں جو وہاں کی سیاسی پارٹی ہیں ان میں وہ ایکول ہیں. جیسے اب ہمارا لنڈن کا میئر جو ہے صادق خان مسلم ہے اور آلسو کہ وہ پاکستانی والدین کا بیٹا ہے، چل رہا ہے ممبر. اسی طرح ہمارے جب چودھری سرور صاحب تھے جو سابق گورنر ہیں، وہ جب پہلی مرتبہ ہوئے رکن پارلیمنٹ، مسلمان تھے، پاکستانی تھے. یہی معاملہ بھی یہاں ان کا رشید صاحب کا ہے کہ رشید جو ہیں وہ بھارتی نژاد ضرور ہیں لیکن پالیسی اسی پہ چلیں گے جو برطانیہ کی پالیسی ہے. اس میں یا آپ یا کوئی اور آدمی کہے کہ جی یہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا وہ جو فیٹف کا فیصلہ ہوا ابھی ایک نقطے پہ ہوا ہے نا، ابھی وہ ہو گیا ہے الحمدللہ جس طرح بھی ہوا ہے. لیکن اب وہ جو ان کی جو نمائندہ ایک ہے وہ یہاں وہ بھی ہندو ہے، جو ہمارے جو اسٹیٹ بینک ہے اس کی جو کارکردگی کو جانچنا ہے وہ ہندو ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ وہ ہندو ہے تو وہ ہمارے لیے کوئی مسائل پیدا کرے گی. جو کمپنی بینک یا ملک یا سیاست کی پالیسی ہے اس کے اوپر وہ چلتے ہیں. اچھا، آپ وہاں پہ کرتے کیا ہیں؟ جی جی. اور اس کے علاوہ آپ جرنلزم کے لیے ٹائم کیسے دے دیتے ہیں؟ جی ہاں، میں بنیادی طور پہ ایک برطانوی سرکاری حساس ادارے سے وابستہ ہوں، نام نہیں میں لینا چاہ رہا، اور وہ اس کے علاوہ میں وہاں انٹرپریٹر ہوں، مترجم. اچھا جی. جن مسائل ہوتے ہیں جو لوگ آتے ہیں. اور میں نے اردو جرنلزم جو ہے جب سے گیا ہوں برطانیہ میں، اس کو میں نے چھوڑا نہیں. عرصہ ہو گیا. میں اب کہوں اگر 40 برس کہہ دوں تو
ٹھیک ہے. میرا خیال ہے وہ بھی. ایک تو آپ کالم لکھتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ جی کالم لکھتے ہیں. جرنلزم کے حوالے سے, جرنلزم کے حوالے سے یہ ہے کہ لوکل جو ہوتے ہیں پھر وہاں جو ٹرانسلیشن وغیرہ ہوتی ہے جو محکموں کی ہے, یعنی اس میں بے شمار محکمے, پولیس ہے ہماری اور ہیں جو ہمارے جو زبان نہیں جانتے ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. پھر ہماری لوکل کونسلز ہوتی ہیں, ان میں وہ مسائل ہوتے ہیں, تو وہ ایک سلسلہ اس میں بھی. اچھا, وہاں پہ آپ کی کوئی تنظیم بھی ہے پاکستانی جرنلسٹ کی؟ جی ہاں, یہ ایک درد دل رکھنے والا سوال ہے. وہاں ہماری کافی تنظیمیں ہیں, کچھ میڈیا کلبز بنی ہوئی ہیں پاکستانی. اچھا. اور ہماری ایک پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن جو سب سے پہلے بنی آج سے 30 برس یا 25 برس پر, جس میں پرومیننٹ جرنلسٹ تھے. اس وقت چونکہ یہ یوٹیوب اور یہ مائک وائک کا معاملہ نہیں تھا, تو جو ورکنگ کلاس جرنلسٹ تھے ان کو وہ ہم نے پاکستانی جرنلسٹ, اس میں جو اخبارات اس وقت وہاں سے شائع ہوتے تھے ان کے مدیران تھے, جو سینئر یہاں سے لوگ گئے ہوئے تھے وہ اس میں شامل تھے. تو وہ ایک تنظیم تھی. اور آہستہ آہستہ پھر وہاں یہ ہوتا ہے کہ حالات بدلتے گئے, ہمارے جو سینئر جرنلسٹ تھے وہ ریٹائر ہو گئے, اخبارات پہ بھی وہ جس طرح یہاں لفظ پتہ نہیں درست زوال آیا, وہاں بھی اخبارات کے اوپر جو الیکٹرانک میڈیا یہ حاوی ہو گیا, یوٹیوب آ گئے اور دوسرا یہ وہ اپنے اپنے چینل کھول لیے لوگوں نے. تو اس سلسلے میں پھر اب آج کل وہاں 3 بنے ہوئے ہیں پاکستان کے حوالے سے کلب ہیں. اچھا. میں ان کو زیادہ الیبوریٹ نہیں کرتا, لیکن یہ دکھ ضرور ہے کہ ان میں بھی وہ جو اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے. اچھا, ہمیں تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ کوئی صحافی جو ہیں مسلم لیگ نون کی سپورٹ کرتے ہیں, کچھ پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے ہیں. جو پاکستان کے حوالے سے ہے وہ عناصر یا عنصر وہ بہت کم ہمیں نظر آتا ہے پاکستانیت کے حوالے سے. وہ زیادہ تر جرنلسٹ جو ہیں کوئی اس پارٹی کے ساتھ ہیں, کوئی دوسری پارٹی کے ساتھ, کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوں گے, لیکن اب تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی ہو گئے. درست کہا آپ نے, یہ بھی آپ تک خبر درستی پہنچی ہے. مسئلہ وہاں یہ ہے وان صاحب کہ وہاں ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ جرنلسٹ تھے نہیں, انہوں نے کوئی تربیت نہیں حاصل کی, کوئی ٹریننگ حاصل نہیں کی. وہ بھی ملازم تھے جیسے صاحب میں ملازم ہوں, آپ ملازم ہیں جیسے. وقت بدلتے بدلتے ان کی بھی شناسائی ہوگی. میرے ساتھ کو میرا دوست بیٹھ گیا ہے, اس نے مجھ سے پوچھا, میں نے اس سے پوچھا, اکٹھے ہوتے ہوتے انہوں نے سوچا کہ جی ملازمتوں میں وہ چیز نہیں ہے. اور قدرتی بات ہے انسان جہاں بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ذرا اوپر جاؤں اور میری تھوڑی سی وہ پتہ ہو کہ بھائی یہ بھی جرنلسٹ ہے. تو ایک تو انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ برطانیہ میں جو سو کالڈ جرنلسٹ وہ غیر تربیت یافتہ ہیں, ان میں وہ چیز نہیں ہے. وہ یہ پکڑ دکڑ کے ہوئے ہیں کہ یہ میں آپ کا مائک پکڑوں گا آگے چلوں شروع ہو جاؤں. اور اس میں پھر کیا ہے جو ریئل جرنلسٹ تھے ورکنگ کلاس, اس میں آپ نے درست کہا ہے وہ ڈیوائڈ ہو گئے, اس میں بھی جس کا ہاتھ پہنچا ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کے دفاتر میں کچھ لوگ ہیں جو ایز اے یعنی پرومیننٹ جرنلسٹ ہے وہ وہاں, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ وہاں ملازمت کر رہے ہیں یا ویسے والنٹری طور پہ ان کے ساتھ ہیں. اسی طرح کچھ ہماری پیپلز پارٹی ہے, اسی طرح پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں, وہ اپنی اپنی پارٹیوں میں وہ بیسک ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم اس سے ہمدردی ہے ہمیں ان پارٹیوں سے. اب اس میں کیا لینا کیا دینا, لیکن جو عام خبر پھر ان لوگوں سے ملتی ہے جو بیچارے جن کا ہاتھ نہیں پہنچ پاتا, تو وہ کہتے ہیں جی معاملہ لفافے کا ہے. اچھا جی, یہاں تک بات چلا دیتے ہیں. اب چونکہ وہ بھی بیچارے کوئی جرنلسٹ نہیں ہیں, لیکن وہ انہوں نے یوٹیوب اپنے کھولے ہوئے ہیں, دن رات وہ چلتا رہتا ہے, وہی خبریں انہیں کی جو ہوتی ہیں. تو یہ ایک بری بات ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے کہ جرنلسٹ جو ہے اس کو اس کی جو ہے نا وہ میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کی ڈگنیٹی. اچھا, ایک تو ہمارے ہاں یہ مشہور تھا جی لفافہ جرنلزم, جی اور برطانیہ میں خصوصی طور پہ وہاں پہ اسٹک جرنلزم یا سوٹی جرنلزم آ گیا ہے. سوٹی زیادہ ہے, سوٹی زیادہ. تو اس نے اصل جرنلزم کو کتنا نقصان, بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی وہاں ایجیٹیشن ہوتی ہے یا ویسے نکلتے ہیں باہر, یا یہاں سے جو ہمارے معززین وزراء یا جو بھی جاتے ہیں لوگ, حالانکہ اگر یہاں سے یونین کونسل کا چیئرمین جائے کوئی, وہ یو سی کہتے ہیں اس کو, تو وہ بھی وہاں جو جنہوں نے کھولے ہوئے ہیں
وہ اس کا انٹرویو کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پہلے وہ ہوتے تھے قوال گانے والے دوسرے, اب وہ بڑا آسان ہو گیا ہے. ہر بندے نے وہ اپنا مونو بنایا ہوا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ پکڑا اور وہ کام چلا دیا. لیکن اس کے منفی اثرات زیادہ ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں دوسرے ممالک کے مقابلے میں تو ہمارا یہ معاملہ بہت ہی زیادہ بڑھ گیا. چلتے چلتے شروع ہو گئے, بیٹھے بیٹھے پھر اس کو وہ کر کے تو وہ چلا دیتے ہیں. اچھا کام تو ہمیں یہی کرتے ہیں لیکن ہم ذرا احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں. آپ وہاں پہ رہے, آپ نے کئی لوگوں کے انٹرویوز کیے, ان میں جو یادگار انٹرویو ہے وہ کس کا ہے؟ جی ہاں, ایک سے زیادہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. جی میرا سب سے آج بھی جو مجھے جس پہ فخر ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے دنیا باکسنگ کے شہنشاہ محمد علی کلے. اس زمانے میں کلے تھے, پھر جو وہ مسلمان ہوئے. تو میں ان خوش قسمت بین الاقوامی جرنلسٹوں میں کہوں گا کہ وہ آئے اور وہ ہمارے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ آئے. اچھا جی. آخری دن تھے ان کو وہ راشا تھا, وہ چونکہ پارکنسن کی وہ بیماری وہ تھے, ان کی اہلیہ تھی ساتھ, اور مجھے بتایا گیا کہ جی آج وہ واپس جا رہے ہیں. یہاں سے جب میں تھا, یہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا پاکستان میں, اس وقت بھی تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے جس نے باکسنگ کے بعد اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے جو کام کیے ہیں وہ اور کوئی بندہ نہیں کر سکتا. اس وقت تھے ہمارے بڑے بڑے یعنی اسکالرس تھے, لیکن یہ چونکہ کھلاڑی بھی تھا, باکسر تھا, تو یہ میری ایک تھی. تو وہ آئے تو پتہ چلا, اور میں فوراً وہ جانے والے تھے امریکہ کے لیے, تو ان کے لیے ذرا وہ خاص سیکورٹی ہوتی ہے. تو وہ خیر میں نے چونکہ میں تھا ادھر, تو وہ میں نے انہیں کہا کہ جی انہیں کہے کہ میں پاکستانی ہوں اور یہ میرا نام ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے بالکل مختصر سی باتیں کچھ ان کے حوالے سے کر لوں. تو وہ اس نے کہا جی میں ان کے تک پہنچا. اب وہ سن لیتے تھے, سب کچھ کر لیتے تھے. تو اس نے کہا جی کہ وہ آپ نے پاکستانی کا نام لیا ہے اور یہ کہا کہ آپ ادھر ہیں, تو انہوں نے کہا بلا لو. اچھا جی. میں بہت خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, حیران میں گیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے آپ کا سیٹی لگی ہوئی. تو بیٹھ گئے, تو میں نے, اور وہ ایک انگلش پیپر تھا اس کی ورگردانی کر رہے تھے. تو میں بیٹھ گیا جا کے, تو میں نے کہا السلام علیکم, اسی طرح ہی محمد علی صاحب. تو انہوں نے اوپر دیکھا, تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام, اور میں نے کہا یہ میرا نام ہے. اور وہ آہستہ آہستہ بول رہے ہیں کہ آر یو فرام پاکستان اینڈ آئی لو پاکستان. اس کے بعد انہوں نے مجھے پوچھا کہ ہاؤ لانگ یو بین ورکنگ ہیئر. پھر میں نے ان کی خیریت پوچھی کہ کیا ہے اور یہ کیا ہو گیا سارا. کہنے لگے کہ میں اسپیشلی انوائٹیڈ تھا یو کے, وہ اپنے ایوارڈ کے لیے. تو میں نے کہا اب آپ کی جو زندگی ہے وہ باکسنگ کے بعد اب کیا ہے. اور جو انہوں نے فکرے بڑے بولے ایک اچھے, کیونکہ میں نے انہیں کہا کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں رنگدار لوگ ہیں, لیکن جو میجورٹی ہے وہ سفید فام لوگوں کی ہے امریکہ. اور آپ جیسا شخص جس نے زندگی میں نام پیدا کیا ہے, جب آپ کسی تبلیغ کریں گے تو وہ سوچیں گے تو صحیح. انہوں نے بڑا ابدا سا کہا, انہوں نے کہا دیکھیں وہ سفید فام ہوں یا رنگدار ہوں, بات یہ نہیں ہے. اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہے, اللہ ایک ہے. تو میں جو بات کرتا ہوں وہ وہی کرتا ہوں جو وہ اس نے کہی ہے. اگر جیزس کی بات ہو جاتی ہے یا کسی اور کو کر لیتا ہے تو کرے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا. اور میری زندگی اب پتہ نہیں کتنی دیر ہے, اور میں یہی دعا مانگتا رہتا ہوں کہ قبر تک میں تیرا پیغام پھیلاتا رہوں. تو پھر وہ کافی دیر ہم نے وقت گزارا. کچھ انہوں نے باکسنگ کے حوالے سے کی کہ تمہارے ملک میں ٹیلنٹ بہت ہے, لیکن وہاں ہے کہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ایک اچھی میری ملاقات آج تک میں بھلا نہیں پایا. یہ کب ہوئی تھی؟ یہ اب ہو گئے ان کے مرنے سے چند ماہ پہلے. اچھا, یہ صرف آڈیو کی صورت میں آپ نے ریکارڈ بھی کیا؟ یہ میری جو کتاب ہے نا جی ولایت نامہ, اس میں میری وہ کالموں کی کتاب میں یہ شامل ہے, انٹرویو شامل. نہیں, یہ ویسے زبانی کلامی ملاقات ہے, یہ داد مفتی ہوئی یا کوئی ریکارڈ بھی آپ نے کیا تھا؟ نہیں, بس وہ اس وقت ادھر ہی ریکارڈ ہوئی, پھر میں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا ہماری, کیونکہ وہ ادھر وہ سینسٹیو ایریا ہوتا ہے, وہاں آپ
ریکارڈنگ نہیں کر سکتے. جس حصے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو انہوں نے خاص محبت کی کہ بھائی آئے اور ہم بات کر لیں. اچھا اس کے علاوہ جرنلزم کی بات کریں تو آپ کے بطور صحافی آپ نے اس کے علاوہ کوئی بڑی کوریج کی ہو؟ جی میں مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ کلبھوشن کا جو کیس ہے جو انڈیا کا جاسوس ہے حاضر سروس، اس کی میں نے کوریج کی ہے عالمی عدالت میں ایمسٹرڈم میں. اچھا. تو وہاں دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے تھے، انڈیا کا پریس آیا ہوا تھا ٹوڈے اور وہاں بلکہ تھوڑی سی میری انڈین سے تلخ کلامی بھی ہو گئی ہماری افواج پاکستان کے حوالے سے. اچھا. ان میں سے ایک دو لڑکی تھی، ان کی وہ انگریزی بولتی تھی لیکن اسے انگریزی پہ دسترس حاصل نہیں تھی، تیز تھی تھوڑی سی. تو وہ جب ہم باتیں کر رہے تھے تو بتایا کہ بھائی یہ حاضر سروس ہے اور آپ تھینکس کریں افواج پاکستان کا جنہوں نے ابھی تک اس کو صحیح سلامت سب کچھ رکھا ہوا ہے اور ہر سہولت فراہم کر رہے ہیں. تو وہ بول پڑی کہ نہیں جی وہ آپ تو آپ کی فوج یوں ہے. میں نے کہا دیکھ بی جس کام کے لیے آئی ہیں نا وہ کام کرے، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فوج کیا ہوتی ہے. تم این سی او بھی نہیں ہو، جے سی او بھی نہیں ہو اور آفیسر بھی نہیں ہو، اور جرنیل تو دور کی بات ہے. اس لیے وہ ابھی تم نے پڑھنا ہے، تم بیچلر فیکلٹی یا ماسٹر کر کے آ گئی ہو اینڈ دیٹس ناٹ دی پراپر کوالیفیکیشن ٹو نو اباؤٹ آور پاکستان آرمی. دنیا کی 7 نمبر. اچھا کلبھوشن کا کیس ہمارے وکلا نے کیسا پیش کیا؟ اچھا کیا. وہ میں نام بھول گیا ان کا، وہ تھے ادھر قریشی. ہاں قریشی صاحب تھے. اور مزے کی بات کہ جو انڈین کا وکیل تھا وہ گیا ہی نہیں اس دن، پہنچے نہیں. باقی دنیا کے تمام لوگ آئے ہوئے تھے اور کوریج کے بعد جواب نہیں تھا کوئی، اس لیے نہیں پہنچا جب بس وہ بات تو یعنی وہاں جو تھے ہمارے ججز، اب مجھے اندازہ نہیں وہ ساری میرے پاس ہے، 25-26 تھے یا سے بھی زیادہ ہوں گے جو بیٹھے ہوئے تھے. عدالت جیسے لگتی ہے تو انہوں نے جس طرح کیس پلیڈ کیا ہمارے سولیسٹر نے، وکیل نے، بیرسٹر صاحب نے، الحمدللہ بہترین تھا. تو ہمارے وہ سفارت خانے کے سارے افسران ادھر تھے، ہمارے وہ سلطانہ صاحبہ ادھر تھیں ہماری، وہ لندن میں رہ چکی ہیں، وہ ہماری اٹاچی اور تھے. اور وہ میرے لیے ایک یادگار لمحہ ہے کیونکہ وہاں یہاں سے کوئی بندہ مجھے وہاں ملا نہیں اپنا، میں تھا جو یو کے سے گیا ہوا تھا. اور مجھے فخر تھا کہ میں بنیاد پر جاتے تھے یا جی وہیں ٹھہر گئے تھے جا کے یا روزانہ جاتے تھے؟ نہیں جی میں وہاں پھر ہوٹل میں ٹھہرا تھا. اچھا. اور میں نے کتنا دور ہے یہ لندن سے؟ وہ ہوگا 1.5-2 گھنٹے. روز بھی جا سکتا ہے بندہ؟ جانا چاہے تو ہاں صبح بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ سیکورٹی کا معاملہ ہے کیونکہ وہ آپ کو پاسز ایشو ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ادھر ہی رہنا ہوتا ہے. اچھا نورانی صاحب اس حصے کا یہیں پہ خاتمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے حصے میں آپ مزید آپ سے بات. بہت شکریہ.